بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل و قدر صحابہ اکرام میں ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے غزوہ احد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ حضرت جابر 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ والد کی شہادت پانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی۔ حضرت جابر کے والد گرامی نے بہت سے لوگوں کا قرض بھی واپس کرنا تھا، وہ بھی ذمہ داری جابر پر عائد ہو گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بہت ہی سست تھی، جس کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے سے پیچھے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے قریب بٹھا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے فرمایا، مجھے یہ لاٹھی دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاٹھی پیش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹنی کو آہستہ آہستہ چند ضربیں لگائیں، جس ضرب کے ڈر سے اونٹنی کھڑے ہو کر بھاگنے لگی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر کیا شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی حضور کر لی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، شادی کنواری لڑکی سے کی ہے یا طلاق یافتہ لڑکی سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلاق یافتہ لڑکی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ جوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری لڑکی ہی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور ہنسی مذاق کرتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے تھے جن کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اسی لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالیں گی، ان کی کنگھی پٹی کریں گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی ہے۔ آپ نے حضرت جابر سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں تکیہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے گھر میں تکیہ آ جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے دریافت کیا، کیا آپ مجھے اپنی اونٹنی فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کی؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 درہم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اتنے کم درہم دیں گے؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 درہم تک کہہ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹنی مدینہ جا کر دوں گا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے بلال تم حضرت جابر کو 40 درہم سے کچھ زیادہ درہم دے دو۔ حضرت بلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ زیادہ درہم دے دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درہم لے کر واپس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میری اونٹنی واپس کرنے کے لیے حضرت بلال واپس آ رہے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سودا اچھا نہیں لگا، انہوں نے میری اونٹنی واپس کر دی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کراؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو یہ اونٹنی پسند نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے بہتاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا وانٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر جس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من پسند موضوع پر آغاز فرمایا اور جب صدقہ کرنا چاہا تو اس صدقے کو بڑی محبت کے ساتھ پیش کیا۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔